بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انڈین آرمی کی قید میں تھا اور وہاں سے بھاگنے کے پلان بنا رہا تھا۔ میں نے انڈین آرمی سے جھوٹ بولا کہ میں آپ سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں اور آپ کو اپنا ایک ساتھی بھی پکڑوا دوں گا جس نے 20 تاریخ کو مجھے سبزی منڈی ریلوے اسٹیشن پر ملنا ہے۔ سبزی منڈی ریلوے اسٹیشن پر نہ ہی مجھے کسی کانٹیکٹ سے ملنا تھا اور نہ ہی اسے 5000 روپے دینے تھے۔ یہ سب میں نے وہاں سے اپنے فرار ہونے کے لیے پلان بنایا تھا۔ جن لوگوں نے دہلی کا ریلوے اسٹیشن دیکھا ہے انہیں بخوبی علم ہوگا کہ گھنٹہ چوک سے اسٹیشن کی طرف جو سڑک جاتی ہے اس پر ایک پرانا سینما ہاؤس بھی ہے۔ پلیٹ فارم کے باہر ریلوے سٹاف کے کوارٹر اور رکشہ ٹیکسی اسٹینڈ بھی ہے۔ پلیٹ فارم میں داخل ہو جائیں تو دائیں طرف اسٹیشن ماسٹر کا دفتر اور ویٹنگ روم وغیرہ ہیں اور بائیں جانب ایک چائے اسٹال اور ایک بک اسٹال ہے۔ تقریباً اسی جگہ پر اوور ہیڈ برج بنا ہوا ہے۔ اس پل کی دوسری جانب ایک سڑک ہے جو 90 ڈگری کا زاویہ بناتی ہوئی تقریباً 100 میٹر دور سبزی منڈی کی مین سڑک سے جا ملتی ہے۔ اس اسٹیشن پر 2 مین ریلوے لائنز کے علاوہ 8-10 لوپ لائنیں بھی ہیں۔ میں نے اسی اوور ہیڈ برج کی دوسری جانب والے حصے میں اپنے کانٹیکٹ کو ملنا تھا۔ تفتیشی ٹیم کو میں نے ایسی مفصل پلاننگ کر کے دی تھی جیسے میں اپنے مشنوں کے لیے کیا کرتا تھا، صرف اپنے فرار کا منصوبہ انہیں نہیں بتایا تھا۔ مجھے صرف ایک بات کا خدشہ تھا کہ تفتیش کے دوران میں نے علی گڑھ کا نام لیا تھا، مگر میں کبھی بھی علی گڑھ نہیں گیا تھا اور نہ ہی مجھے وہاں کے ہوٹلز کے بارے میں علم تھا۔ مجھے بس یہی خدشہ تھا کہ اگر تفتیشی ٹیم نے مجھے علی گڑھ کے بارے میں پوچھ لیا تو بنا بنایا کھیل بگڑ سکتا ہے۔ لیکن میرے پہلے بیان کو نہ ریکارڈ کیا گیا اور نہ ہی لکھا گیا تھا اور نہ ہی میں نے اس کے بعد علی گڑھ کا دوبارہ کسی بھی تفتیش میں نام لیا تھا۔ لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا، اب کیا ہو سکتا تھا۔ دوسری تشویش مجھے ڈی ایم آئی والوں کی حاصل کردہ ڈاک سے تھی، کیونکہ اکثر ہمارے گھروں سے ہمارے لیٹر آ جاتے تھے۔ نام کو روشنائی سے بالکل کالا کر دیا جاتا تھا اور ہر لیٹر پر نمبر لکھ دیا جاتا تھا۔ میں نے اس بارے میں یہی سوچا کہ اگر ایسا ہوا تو میں کہوں گا کہ یہ سارے خطوط ان لوگوں کے ہیں۔ اگلے روز شام کو میرے لیے سلیٹی رنگ کی قمیض اور پاجامہ آ گیا اور میرے پہنے ہوئے کپڑے لے لیے گئے۔ پاجامے میں آزار بند کی بجائے الاسٹک تھا، ایک ہوائی چپل اور سگریٹ بھی تھے۔ اس رات مجھے تفتیش کے لیے باہر نہیں نکالا گیا تھا۔ اس سے اگلے دن صبح کے وقت گارڈ نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور مجھے باہر لے جا کر کئی بار لٹو کی طرح گھما کر تقریباً 150 قدم چلنے کے بعد ایک سیل میں لے جا کر میری پٹی اتار دی۔ اس سیل کے گرد بھی اونچی 4 دیواری بنی ہوئی تھی۔ باتھ روم بھی کمرے کے پچھلی طرف بنا ہوا تھا۔ یوں سمجھ لیجئے جس سیل سے مجھے نکالا گیا تھا یہ بھی ویسا ہی تھا، لیکن اس سیل سے 2 گنا بڑا تھا۔ اس سیل میں 2 بیڈ تھے اور ایک بیڈ پر ایک نوجوان بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اس نے بھی سلیٹی پاجامہ اور قمیض پہن رکھی تھی جس پر جگہ جگہ خون کے دھبے تھے۔ اس جوان کے منہ اور کان سے جمے ہوئے خون کی لکیر چہرے سے ہوتے ہوئے گردن تک چلی گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اسے بڑی بے دردی سے مارا پیٹا گیا ہے۔ اسے دیکھ کر مجھے یہ شک گزرا کہ شاید وہ مر چکا ہے۔ میں نے اس کی نبض ٹٹولی تو وہ چل رہی تھی۔ میں نے سوچا ان بھیڑیوں نے نہ جانے کس جرم کی پاداش میں اس پر اتنا ظلم کیا ہے کہ زندہ اور مردہ میں تمیز کرنا مشکل ہو گئی ہے۔ 3-4 گھنٹوں کے بعد اس جوان نے کراہنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا۔ مجھ پر نظر پڑی تو اس نے پانی مانگا۔ پانی پینے کے بعد وہ کراہتے کراہتے پھر سو گیا یا بے ہوش ہو گیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے اپنے ساتھ آئندہ ہونے والے تشدد کا اندازہ ہو رہا تھا۔ آخر کب تک میں تفتیشی ٹیم کو ایسے بہلا سکتا ہوں؟ غروب آفتاب کے بعد اسے پھر ہوش آیا۔ میں نے پانی سے اس کی گردن اور چہرے سے خون صاف کیا اور اسے سگریٹ دیا۔ اس کی حالت ذرا سنبھلی تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور اس کی یہ حالت کیوں کی گئی۔ وہ جواب دینے ہی لگا تھا کہ ہم دونوں کے لیے کھانا آ گیا۔ بڑی مشکل سے اس نے چند نوالے کھانا کھایا۔ میرے دوبارہ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ لاہور رنگ محل کا رہنے والا ہے۔ فلمیں دیکھنے کا اسے بہت شوق ہے اور اسی شوق کے پیش نظر اس نے لاہور کے ایک اسمگلر سے رابطہ کر کے بھارت میں داخل ہونے کا پلان بنایا۔ بارڈر کراس کرتے ہی بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورسز نے انہیں للکارا۔ وہ اسمگلر تو وہاں کا پرانا واقف تھا، سرکنڈو میں چھپتے چھپاتے بچ کر نکل گیا، جبکہ وہ سیکیورٹی کے ہتھے چڑھ گیا۔ اپنے فیلڈ آفس میں لے جا کر پہلے تو انہوں نے میری تلاشی لی اور میری جیبیں خالی کی، پھر بے تحاشا مار مار کر میرے ساتھی اسمگلر کا پوچھنے لگے۔ میں نے انہیں سب صحیح صحیح بتا دیا
मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मुझे अमृतसर ले जाकर उसी महकमे के लोगों के हवाले कर दिया। वहाँ भी मुझ पर बेतहाशा तशद्दुद किया गया, लेकिन मेरे पास मज़ीद उनको बताने के लिए कुछ ना था। अमृतसर से मुझे यहाँ लाया गया। मुझे तो ये भी नहीं मालूम ये कौन सा इलाका है। 14-15 रोज से मुझे हर रात एक तय खाने में ले जाकर मारा पीटा जाता है। पहले मुझे एक अंधेरी कोठरी में रखा जाता था। 2 दिन हुए मुझे यहाँ शिफ्ट किया है। आप भी मेरी तरह मुसीबत में गिरफ्तार लगते हैं। अगर आप मुसलमान और पाकिस्तानी हैं तो खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए और किसी तरह इन जालिमों के शिकंजे से मुझे निकलवाएं। मैंने नौजवान को दिलासा दिया और कहा कि अगर तुम बेगुनाह हो तुम्हें बिलाखिर छोड़ देंगे और गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉस करने की सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की सज़ा हो जाएगी। मैंने कहा कि यहाँ मैं भी तुम्हारी तरह बेबस हूँ, इसलिए अमली तौर पर तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। हौसला रखो, यकीनन अल्लाह पाक कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। उस लड़के ने कहा कि आपको यहाँ किस जुर्म के तहत लाया गया है? मैंने कहा बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। उस रात जब बाहर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो मैं खुद को तैयार करने लगा, मगर गार्ड ने उस लड़के को दबोचा और घसीटते हुए बाहर ले गए। वो लड़का रोता चीखता रहा मगर कुछ ना हो सका। थोड़ी देर मुझे लड़के के चीखने और रहम की आवाज़ें आने लगी। मुझे ऐसे महसूस हुआ कि टार्चर सेल यहाँ से करीब ही है। मुझे फिर किसी की करहत आवाज़ आई, डंडा, तेल और मिर्चें लाओ। थोड़ी देर बाद मुझे उस लड़के की इंतहाई तेज चीख सुनाई दी। दर्द की शिद्दत से बड़ी जोर की चीखें मार रहा था। मैं सोच रहा था कि वो जवान और मैं एक बेजान कीड़ों से ज्यादा इनके सामने हैसियत नहीं रखते। उसके साथ जो सलूक किया जा रहा था मेरे साथ तो उससे भी बदतर सलूक किया जाएगा। इस शर्मनाक अजियत से बचने के लिए जहर भरी साइनाइड की दाढ़ वाकई एक नेमत से कम ना थी। उस जवान की चीखें सुनकर मुझे हाक नींद आनी थी। उसकी चीखें अचानक बंद हो गईं। या तो बेहोश हो गया था या फिर मर गया था। रात यूं ही बीती। सुबह फजर के वक़्त 4 गार्ड उसे टांगों और बाजुओं से उठाए हुए कमरे में दाखिल हुए और उसे उसके बेड पर फेंक कर चले गए। उनके जाने के बाद मैंने उसकी नब्ज़ देखी तो नब्ज़ बिल्कुल नॉर्मल थी। यकीनन वो बेहोश था। उसकी तरफ से मुतमईन होकर मैं अपने बेड पर लेट गया और मेरी आंख लग गई। सुबह 8 बजे के करीब हम दोनों के लिए नाश्ता आ गया। वो तो बेहोश था। मैंने नाश्ता जहर मार किया। मैंने सोचा कि अब अनकरीब मेरी भी ऐसी ही चीखें निकलने वाली हैं। दोपहर के करीब उसे होश आया। पहले की तरह उसकी नाक से निकलने वाला खून उसके चेहरे और गर्दन पर जमा हुआ था। मैंने उसके चेहरे से खून साफ किया, उसे पानी पिलाया। जवान मुझे तशक्कुर भरी नज़रों से देख रहा था। मैंने उसे थोड़ा खाना खिलाया और स्प्रो की 2 गोलियां खिलाईं। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और बोला, मेरे साथ तो जो कुछ हो रहा है मैं समझता हूँ कि 2-4 रोज़ के बाद मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मेरे पास तो इन जालिमों को बताने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं तो भारतीय फिल्में देखने के शौक में मारा गया हूँ। आप मेरी हालत देखें और अपने आप को बचाने के लिए अगर कोई बात अब तक नहीं बताई तो वो भी इन जालिमों को बताकर अपनी जान छुड़ा लें। उसकी इस बात से मैं सोच में पड़ गया कि कल तक यही शख्स गिड़गिड़ा कर यहाँ से निकलने और तशद्दुद से बचने के लिए मेरी मदद तलब कर रहा था और ये आज मुझे नसीहत कर रहा है। मैंने उसकी बात का जवाब ना दिया और उसके सरापे का जायजा लिया। मुझे गिरफ्तार हुए 5 दिन थे, जबकि उस जवान के मुताबिक उसे गिरफ्तार हुए 17 या 18 दिन हो चुके हैं। लेकिन उसकी दाढ़ी मेरी दाढ़ी के निसफ के बराबर भी नहीं थी। मैंने उसके हाथों और पाँव के नाखूनों की तरफ देखा, वो भी बड़े हुए नहीं थे। उसके मुतल्लिक मेरे दिल में कुछ शक सा पड़ गया। मैंने उससे पूछा कि वो कितना पढ़ा हुआ है। उसने जवाब दिया कि मैट्रिक पास है। मेरे पूछने पर उसने बताया कि गवर्नमेंट स्कूल से मैट्रिक किया है। मैंने उसे कहा कि रंग महल में मेरी भी अजीजदारी है। मेरे अजीजों के घर तो रंग महल हवेली के पीछे गुलबर्ग में है। उसका घर रंग महल हवेली की किस जानब है? उसने घबरा कर कहा कि हमारा घर रंग महल हवेली की बाएं जानब है। मैंने सर हिलाकर समझते हुए कहा कि तुम्हारा मतलब समनाबाद में है। तब वो बोला, जी हाँ, समनाबाद में है। मैंने कहा कि हवेली के बाहर झूमते हुए हाथी देखे हैं? कहने लगा, जी हाँ, कई बार, बल्कि मैंने तो उन्हें 1-2 बार गन्ने भी खिलाए हैं। दोस्तों, रंग महल लाहौर में तंग बाजारों का मरकज है। वहाँ कोई रंग महल हवेली नहीं और ना ही वहाँ हाथी हैं। गुलबर्ग और समनाबाद लाहौर की नई बस्तियां हैं जो रंग महल से 10 से 15 किलोमीटर दूर हैं। उसने रंग महल हवेली, झूमते हाथी और समनाबाद का कहकर
میرا شک یقین میں بدل دیا۔ یہ جوان نہ تو پاکستانی تھا اور نہ بارڈر سے پکڑا گیا تھا، بلکہ یہ ڈی ایم آئی کا بھیجا ہوا ایک کرندہ تھا۔ اس مصیبت کی گھڑی میں بھی میں نے ڈی ایم آئی کے شروع کیے ہوئے اس کھیل کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ رات کو پہلے پہر مجھے سیل سے لے جایا گیا۔ تفتیشی ٹیم بھی شاید بار بار دہرائے گئے سوالات اور ان کے ایک ہی جوابات سن سن کر اکتا چکی تھی، اس لیے اس بار انہوں نے اپنے سوال و جواب کا سلسلہ مختصر رکھا۔ ٹیم کے انچارج نے مجھے رخصت کرنے سے پہلے کہا، تم نے اپنے متعلق جو کچھ بتایا ہے اس پر ہمیں بالکل یقین نہیں ہے۔ اب ہم تمہارے اس روز یعنی 20 جون والے وعدے کا انتظار کریں گے۔ اگر اس روز بھی تم ہمیں یقین دلانے میں ناکام ہو گئے تو ہم تمہیں دوسری ٹیم کے حوالے کر دیں گے۔ اس ٹیم کا رویہ تمہارے ساتھ اتنا سخت ہوگا جس کا تمہیں ذرا بھی اندازہ نہیں ہے، اس لیے اب بھی وقت ہے، ہمیں سب کچھ سچ سچ بتا دو تو تشدد سے محفوظ رہو گے، ورنہ ایک انسان میں تشدد برداشت کرنے کی کتنی کیپیسٹی ہوتی ہے۔ میں نے سوچا ایک انسان میں تشدد برداشت کرنے کی کتنی کیپیسٹی ہوتی، یہ میجر احسن ہمیں دکھا گئے ہیں، جن کی ہوش کی حالت میں پاؤں کی انگلیاں، ہاتھوں کی انگلیاں اور بازو تک کاٹ دیے گئے، مگر سلام اس مرد مجاہد کو جس نے زبان نہ کھولی اور سی تک نہ کیا اور شہادت کو پسند کر لیا مگر وطن سے غداری گوارا نہیں کی۔ میں نے ٹیم کے انچارج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سر، میں اپنے عدم تعاون کا انجام بخوبی جانتا ہوں۔ میرے سیل میں جو قیدی ہے اس کی رات کو تفتیش کے دوران جو چیخیں مجھے سنائی دیں اور جو اس کی حالت ہوئی اس سے مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا ہے کہ میرے عدم تعاون کی بنا پر مجھ پر کیا کیا بیت سکتی ہے۔ میں نے آپ سے 20 جون اور اگر وہ 20 کو نہیں آتا تو 22 جون تک کا جو کہا ہے، اگر میں اسے پکڑوانے میں ناکام رہا تو آپ جو چاہیں میرے ساتھ سلوک کر سکتے ہیں، اس پر مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہوگا، بلکہ میں اسے اپنے مقدر کا لکھا ہوا سمجھ کر قبول کر لوں گا۔ ٹیم انچارج نے یکدم اپنے مزاج میں لچک پیدا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سے آنے والی ڈاک میں بھارتی کرنسی بھی بھیجی گئی تھی۔ تمہارے کہنے کے مطابق 20 جون کو صبح 8 بجے تمہیں تمہارے کپڑے، گھڑی اور سبز رومال مل جائے گا۔ روانگی کے وقت تمہیں 5000 روپیہ بھی ایجنٹ کو دینے کے لیے مل جائے گا۔ تم بظاہر ہماری حراست میں نہیں ہوگے، لیکن ہمارے درجنوں جوانوں نے تمہیں چاروں طرف سے گھیرا ہوگا۔ وہ سب سویلین لباس میں ہوں گے، لیکن وہاں سے بھاگنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اگر ایسا کیا تو ہم تمہارا وہ حشر کریں گے کہ تم موت مانگو گے مگر تمہیں موت نہیں آئے گی۔ ہم تمہیں سبز منڈی لے جا کر کوئی رسک نہیں لے رہے ہیں، وہاں بھی تم ایسے ہی حراست میں ہوگے جیسے یہاں اس کمرے میں ہو۔ اگر آزمانا چاہتے ہو تو اس کمرے سے باہر نکل کر دکھاؤ، ہم میں سے کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ باہر کھڑے تمہارا جو حشر کریں گے اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ میں نے انہیں کہا کہ بے فکر رہیں، ایسی کوئی بھی حرکت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے واپس سیل میں بھیج دیا۔ مجھے سیل میں واپس لایا گیا تو اسٹول پرسن وہاں نہیں تھا۔ صبح کے وقت اسے واپس لایا گیا، وہ بے ہوش تھا۔ اسے اس کے بیڈ پر لٹا کر وہ چلے گئے۔ چونکہ مجھے اس کی اصلیت کا علم ہو چکا تھا اس لیے میں نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا تھا۔ میں نے سوچا میرے ساتھ تو جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، کیوں نہ اس سے تھوڑا لطف ہی اٹھایا جائے۔ دراصل میں نے جو فرار کا منصوبہ بنایا تھا میری ساری توجہ اس پر مرکوز تھی۔ فرار میں پکڑے جانے پر ہونے والے تشدد پر میں نے سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں نے ایک ارادہ پختہ کر لیا، چاہے جان چلی جائے لیکن زبان کسی صورت بھی نہیں کھولوں گا، کیونکہ جب ٹریننگ کے بعد بھارت بھیجنے کے لیے سارے گروپ سے پوچھا گیا تو ہم 5 ساتھیوں نے بہت زیادہ ضد کر کے اپنے نام لکھوائے تھے۔ بھارتی بارڈر کراس کرتے ہی ہم سب نے اپنی کمزوریاں پیچھے چھوڑ دی تھی اور اپنے مشن، مقصد اور موت کو گلے لگا لیا تھا۔ اب میں نے فیصلہ کیا کہ زندگی کا پتہ نہیں کتنے دن کی ہے، لہذا 20 جون تک خوب انجوائے کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس میں میرے ساتھ میرا ڈمی قیدی جسے میں کبوتر لکھوں گا میسر تھا، جو بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ میں نے دوپہر کے کھانے کے لیے بھی اسے نہ اٹھایا۔ جب باورچی برتن واپس لینے آیا تو میں نے اس کا کھانا واپس بھیج دیا۔ جب سورج غروب ہونے تک میری طرف سے کوئی پیش رفت نہ ہوئی تو وہ کراہتا ہوا اٹھ گیا۔ اس نے کھانے کا پوچھا تو میں نے کہا کہ تم بے ہوش تھے، اس لیے میں نے کھانا واپس بھیج دیا، کیونکہ یہاں پر کھانے پر مکھیاں بھن بھناتی رہتی۔ وہ جوان تھا اور اسے ایکٹنگ بھی کرنی تھی، اور صبح ناشتہ بھی اس نے نہیں کیا تھا، دوپہر لنچ بھی نہ کر سکا، اوپر سے اتنے لمبے دن، تو وہ بھوک کی وجہ سے کل بلانے لگا۔ آخر خود ہی اٹھا، باتھ روم گیا، ہاتھ منہ دھوئے
اور بیڈ پر آ کر لیٹ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں مکمل خاموش تھا۔ میں نے سگریٹ سلگایا اور پینا شروع کر دیا۔ آخر تھک ہار کر بولا کہ صاحب کیا سوچا ہے؟ میں نے پوچھا کس بارے میں؟ تو اس نے کہا کہ ان ظالموں سے اپنی جان چھڑانے کے بارے میں۔ میں نے کہا یار تم اپنی فکر کرو اور اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرو، میری کیوں اتنی فکر کر رہے ہو؟ میرے ساتھ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس نے کہا کہ صاحب جو کچھ وہ پوچھتے ہیں سب سچ بتا دو۔ میں نے کہا تم خود ان کو سچ کیوں نہیں بتا دیتے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے ان کو سب سچ بتا دیا ہے، اب ان کو بتانے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے بھی ان کو سب سچ سچ بتا دیا ہے، میرے پاس بھی مزید ان کو بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تمہارے سچ بولنے پر وہ لوگ تم پر یقین نہیں کر رہے اور روزانہ تمہیں زد و کوب کر رہے ہیں کہ اب بھی تم کچھ چھپا رہے ہو، تو پھر میرے سچ بتانے کے باوجود بھی وہ کیسے یقین کر لیں کہ میں نے سب کچھ انہیں بتا دیا ہے؟ ان کے ذہن میں یہ بات رہے گی کہ میں اب بھی کچھ چھپا رہا ہوں۔ لہذا تم اپنی فکر کرو، میرا اللہ مالک ہے۔ یہ کہہ کر میں نے لیٹ کر آنکھیں موند لی، مگر وہ چپ نہ ہوا تو میں نے کہا کہ اگر تم نے بات کرنی ہی ہے تو رنگ محل کی کرو، کیونکہ وہ تمہارا آبائی علاقہ ہے، تم وہاں رہتے رہے ہو اور ہاتھی کو گنا بھی تو کھلایا تھا نا تم نے۔ ویسے میں بھی وہاں کبھی کبھی جایا کرتا تھا، اس کے ذکر سے سکون تو ملے گا نا۔ بس اس کے بعد وہ ایسا چپ ہوا کہ رات کے کھانے میں بھی نہیں بولا، خاموش ہی رہا۔ رات پھر گارڈ اسے لے گئے، اس کی چیخوں کی آوازیں آتی رہیں۔ صبح پھر اسے بے ہوشی کی حالت میں اس کے بیڈ پر پھینک کر چلے گئے۔ میں نے کوئی توجہ نہ دی، مجھے 20 اور 22 جون تک مہلت مل چکی تھی، لہذا میں تفتیشی ٹیم کے سوالوں سے بچ گیا تھا۔ رات کے پچھلے پہر جب گرمی کی شدت کم ہوئی تو میں سو گیا۔ سورج طلوع ہونے کے قریب تھا کہ میرے سیل کے باہر 3 دھماکوں کی آوازیں آئیں۔ چار دیواری کی وجہ سے میں باہر تو کچھ نہ دیکھ سکا، مگر دھماکوں کے 3 منٹ بعد ہی سیٹیاں بجنا شروع ہو گئیں اور ساتھ ہی بھاگ دوڑ کی آوازیں آنے لگیں اور مختلف ہدایات ملنی شروع ہو گئیں، اور پھر جیپوں کے سٹارٹ ہونے کی آوازیں آئیں اور ساتھ ہی ایمبولینس کے ہوٹر کی آوازیں آنے لگی۔ یہ سب ایک طرف روانہ ہو گئے۔ لگتا تھا کہ جانی نقصان کے ساتھ کچھ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ بیمار کبوتر پریشان تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ سارا دن اسی شور شرابے میں گزر گیا، ہمیں ناشتہ اور لنچ بھی نہ دیا گیا۔ رات کا کھانا لانے والوں کے ساتھ 2 مسلح فوجی بھی تھے، جنہوں نے سیل کا دروازہ کھلتے ہی ہم پر گنیں تان لی تھی۔ میں تو خاموش رہا، لیکن بیمار کبوتر نے کھانا لانے والوں سے پوچھا صبح کس چیز کے دھماکے ہوئے تھے۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ رات کو 10-11 بجے گارڈ آئے، انہوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور مجھے پہلے والے سیل میں منتقل کر دیا۔ اس کے بعد بیمار کبوتر کو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے میں یہاں پر ان دھماکوں کے متعلق آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب میں فرار ہو کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے بتایا آپ کی گرفتاری کے بعد جب ہم نے وائرلیس پر پاکستان رابطہ کیا اور آپ کی گرفتاری کا بتایا تو انہوں نے ہمیں سختی سے سب کارروائی یکسر معطل کرنے کا حکم دیا اور بالکل خاموش ہو کر بیٹھ جانے کا کہا، اور کہا کہ کوئی بھی کسی قسم کی کارروائی نہ کرے اور نہ مجھے تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ لہذا ہم نے آپ کی گرفتاری کا لڑکوں کو بتا دیا۔ وہ بہت مشتعل ہوئے اور ہمیں کہنے لگے کہ آپ کا سراغ لگا کر آپ کو رہا کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں، مگر ہم نے دل چاہنے کے باوجود مجبوری کے تحت لڑکوں سے معذرت کر لی۔ لہذا لڑکوں نے اپنے طور پر آپ کا سراغ لگانے کی کوشش شروع کر دی۔ ایک ریٹائرڈ مسلمان فوجی چھتا لال میاں کا رہنے والا تھا۔ انہوں نے اس سے سب بات کی تو اس نے کہا کہ ایسا مجرم DMI والوں کی حراست میں ہوتا ہے اور دہلی میں ان کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اس نے ہیڈ کوارٹر کا ایڈریس انہیں بتا دیا اور ساتھ کہا کہ وہ آج تک ہیڈ کوارٹر کے اندر نہیں جا سکا، اس لیے اندر کی لوکیشن کا اسے علم نہیں ہے۔ اس کا حل انہوں نے اس طرح کیا کہ گراج میں ایک DMI کی آئی ہوئی گاڑی لی اور ہیڈ کوارٹر کے باہر سائڈ پر کھڑے ہو گئے۔ جب چھٹی ہوئی تو انہوں نے ایک باوردی آدمی کو اغوا کیا اور اسے گراج میں لے جا کر پوچھ گچھ شروع کر دی۔ اس نے اندر کا سارا نقشہ انہیں بتا دیا، لیکن آپ کے متعلق اسے بھی علم نہ تھا، اس لیے تفتیش کے بعد انہوں نے اسے دھوتی کرتا پہنایا اور گاڑی میں ڈال کر ویرانے میں لے گئے۔ ایک لڑکے نے چاقو سے اس کی شاہ رگ کاٹی اور پھر اس پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی تاکہ پہچانا ہی نہ جا سکے، کیونکہ اس کا زندہ رہنا ہمارے لیے، نذیر، عارف اور خود لڑکوں کے لیے خطرناک تھا۔ اس کے بعد لڑکوں نے ہیڈ کوارٹر پر اٹیک کا پلان بنایا، لیکن ان کو اندر نفری کا علم نہیں تھا۔
اس لیے انہوں نے 3 بم لیے، ایک ہیڈ کوارٹر کی دیوار کے ساتھ لگا دیا اور 2 اندر پھینک دیے۔ لیکن جب دیوار کے تباہ ہونے کے بعد کی صورتحال دیکھی تو لڑکوں نے 2 گاڑیوں میں فرار ہو جانے میں ہی عافیت جانی۔ اس کے بعد 1 ہفتہ تک دہلی میں خوب سہتی رہی۔ اس کے بعد سیکیورٹی ہٹا دی گئی۔ لڑکوں نے پھر بھرپور طریقے سے کارروائی کرنے کا پروگرام بنایا، لیکن نذیر، عارف اور سب نے انہیں سمجھایا کہ اگر آپ زندہ ہیں تو ہمارے اس کارروائی کے بعد وہ آپ کو قتل کر دیں گے، اس لیے خاموشی بہتر ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی لڑکوں نے ہیڈ کوارٹر کی نگرانی جاری رکھی، مگر 1 مہینہ بعد وہ بھی ختم کر دی۔